جی تو دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بڑا سموسا جو کہ ہمارا روایتی سموسا، ٹریڈیشنل سموسا، یہ کیسے آسانی سے گھر میں باہر کے اچھے سموسوں سے بھی زیادہ بہتر تو نہیں، کیونکہ کافی اچھے لوگ بھی ہیں، ہم ان جیسا سموسا کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے ایک تو ٹرکس ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں، چٹنیاں بھی ساتھ میں بنائیں گے، تو چلیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ کا اپنا شیف وکاس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف۔ تو دوستو، اس کے پراپر جو ہے وہ آپ کو میں ابھی اسکرین کے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا جو ہے نا، جو ٹرک ہے، اس کو صرف گوندنا 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 جو ہے وہ اس کے لیے لفظ اپروپریٹ نہیں ہے، اس کو مکس کرنا کہتے ہیں، جو کہ ہم لوگ اکثر مس کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، 1 kg آپ نے میدا لیا، 30 گرام سالٹ، گھی 150 گرام اور پانی 230 ml ڈال کے اس کو صرف آپ نے مکس کرنا ہے۔ جتنا اچھا اس کی مکسنگ ہوگی، یہ اتنا ہی اچھا آپ کو سموسا ملے گا۔ آپ کو لگے گا یہ ہارڈ ہے، یہ خشک ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کو آہستہ آہستہ پریکٹس سے انشاء اللہ تعالی پتہ چل جائے گا۔ اس کو اسی طرح تھیلی کے ساتھ جو ہے، یہ دیکھیں، یوں اس کو مکس کرتے رہنا، اور آخر میں یہ انشاء اللہ تعالی جڑ جائے گا۔ اس کو تھوڑا مکس کر کے رکھ لیں گے، اسی سے آپ کے جسے نمک پارے، جسے ہم پوپٹ بھی کہتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں بنتی رہتی ہیں۔ اس کا جو کرسٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سموسے کا۔ میٹھی جو ہے وہ اندر، وہ بھی ضروری ہے، باقی اگر اس کا کرسٹ ٹھیک نہیں بنا تو آپ سمجھے کہ سموسے بھی ٹھیک نہیں بنے گے۔ یہ دیکھیں، اب آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ نے ان کو ہتھیلی کی مدد سے اور اپنے آگے والے پنجے کی مدد سے اس کو صرف اکٹھا کرنا ہے، اور سوکھا سوکھے کپڑے کے ساتھ اس کو، اور کپڑا بھی ڈبل کر کے آپ کچھ دیر کے لیے اس کو رکھ دیں۔ اس کو ساتھ ہی رکھنے کے بعد ہم لوگ اپنی چٹنی، جو کہ خوبانی کی چٹنی ہوتی ہے، اس کو میں نے 50 گرام خوبانی لی ہے، خوبانی کو بھگو کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی کرچی وغیرہ ساری نکل جائے۔ کالی مرچ لینے آپ، اس کو آپ تھوڑا سا کوٹ لیں۔ پاؤڈر میں اس لیے نہیں لگاتا ان چیزوں میں کہ پاؤڈر میں نہیں، مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس میں کچھ اور ملاوٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ ثابت مرچ صرف 2 4 دانے آپ اس کے اندر ڈالیں۔ چینی ڈالیں 50 گرام۔ سفید زیرہ آپ نے 2 چٹکی، اور 2 چٹکی ثابت دھنیا۔ نمک ڈال دیں حسب ذائقہ، یا ½ ٹی اسپون۔ تھوڑی سی مرچ، 2 چٹکی کے برابر، تھوڑی سی دڑا مرچ، اور اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے ونیگر جو کہ 2 سے 2.5 ٹیبل اسپون ڈال کے، اس میں کم از کم ہم نے ½ لیٹر سے زیادہ جو ہے پانی وہ ڈال دینا ہے۔ ڈال کے پانی اور اوپر رکھیں، اس کے بعد آلو جو کہ میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ لیے تھے، آسانی کے لیے کہ آسانی ہو جائے۔ دوستو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، آپ ایک چھوٹا سا پیاز لیجئے، اس کو بڑا فائن باریک جو ہے وہ سلائس کی کاٹ کے، اور اس کو ہم لوگ پیٹھی کا تڑکا بنائیں گے۔ پیٹھی کو اس طرح آپ موٹا موٹا جو ہے وہ ہاتھ کی مدد سے توڑ لیں۔ اگر گرم آلو ہے تو کسی اور چیز کے ساتھ آپ توڑ سکتے ہیں۔ اور گھی صرف آپ نے ½ سے 1 ٹیبل اسپون لے کے کسی کڑھائی کے اندر ڈالیں، اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد آپ نے پیاز کو جو ہے وہ سوتے سے اوپر
सोते हम लोग कहते हैं थोड़ा सा सिर्फ प्याज नरम हो, सोते से ऊपर और ब्राउन से कम प्याज को करना है। साथ ही देखिए हमारी चटनी जो है वो होती जा रही है। ये देखिए हमारा अब प्याज बिल्कुल रेडी है तड़के के लिए। आँच को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग धीमा करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मिर्च, असल काम जो है वो मिर्च को पकाना है। लाल मिर्च और दड़ा मिर्च इसको आप पका लें सिर्फ ऐसे एक आधा सेकंड। जीरा और धनिया इसको इसके अंदर डाल लें, और साथ ही आप आलू जो है वो इसके अंदर डाल दें, और आलूओं के बाद किसी चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लें। इसमें कोई दोस्तों आपने गरम मसाला कोई ऐसी चीज नहीं डालनी। इसका मसाला सिर्फ जीरा और धनिया, ये दोनों आपके खारे और खट्टा जो मसाला है इसको बड़ा ही बैलेंस कर देगा। आप ऊपर से हरा धनिया, सब्ज मिर्च वो भी आप कोशिश कीजिए कि ना डालें, क्योंकि समोसों में जब मुंह में आती है तो वो बड़ा बुरा सा इम्पैक्ट आता है। और आप नमक जो है बिल्कुल इसके लास्ट में डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस दौरान आपने कोशिश करनी है आग बहुत हल्की रखनी है। अगर आप आग तेज रखेंगे तो आपकी पीठी मिर्च वगैरह नीचे से लग जाएगी और वो बड़ी बुरी स्मेल करेगी। चटनी तकरीबन तैयार होने वाली है। इसके अंदर हम लोग रास्पबेरी फूड कलर मिला के इसको मिक्सर के साथ मिक्स कर लेंगे। मेरे पास ये मिक्सर है, अगर आपके पास नहीं है आप ब्लेंडर के अंदर कर दें। अगर ब्लेंडर भी नहीं है तो थोड़ी देर और ज़्यादा पका के इसको चमचे के साथ ही मैश कर लेंगे तो फिर भी ठीक हो जाएगी। और ये यूं ही आप इसको थोड़ा सा मैश करेंगे, ये देखें अभी आपकी चटनी पतली है। तो मैं आपको बताऊं कि कॉर्नफ्लोर जो है इसके अंदर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या अरारोट या कोई भी चीज़ है इसको, मेरे लिए तो ये ठीक है थोड़ी सी पतली चटनी, क्योंकि हम लोग कमर्शियल मार्केट में जब रखते हैं तो कुछ अरसे के लिए के बाद जब वो ठंडी होना शुरू होती है तो गाढ़ी हो जाती है। बट अगर आपने उसी टाइम इस्तेमाल करना है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला लें। ये देखें हमारा मैदा जो है वो तैयार हो। 1 किलो में से दोस्तों 30 या 32 समोसे बनते हैं, और 16 जो है वो इसके पेड़े बनेंगे। आपने हथेली की सख्त जगह जहाँ पे रिस्ट जो है वो खत्म होती है उसके साथ इसको थोड़ा सा प्रेस करके और साइडों से इसको बंद करके इसके पेड़े नहीं, इसको काटना कहते हैं, काट के इसको बराबर कर लें। बराबर पेड़े बना के सारे रख लें। और इसके बेलने का जो है वो भी एक ट्रिक है, मैं आपको भी बताता हूँ। तो दोस्तों बेलन आपने थोड़ा ऊंचा वाला लेना है। ये देखिए इसको आप मैदा लगाएं एक दोनों तरफ से। ये देखिए बेलन को आपने ऊपर से एक साइड से घुमाना है। एक साइड से जब घुमाएंगे तो आपका किनारा जो है वो बारीक होगा, दरमियान में से पट्टी जो है वो मोटी रहेगी। ये जितना सख्त है आपको लगता है कि मुश्किल होगी, मगर नहीं, इंशाल्लाह ताला मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी से बना लेंगे। क्योंकि इतना सख्त अगर आटा नहीं रखेंगे समोसों का तो आपके समोसे जो हैं वो सॉफ्ट होंगे, स्पॉन्जी होंगे, अंदर से सौगी होंगे। ये देखें कितना खूबसूरत आपको बड़ा आसानी से कट जाएगा। इसको आप हाफ करें, हाफ का निशान लगा के आप नाइफ के साथ इसको काट लें। ये देखें साइडों से आप देख रहे हैं कि साइडों से बैठा हुआ है, इट मीन्स कि आपका समोसा परफेक्ट है। ये देखें आप एक लैप इसको दें और समोसा बंद कर लें। ये देखिए एक लैप उसको आपने देना है और समोसा बंद कर लें। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द
مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ دیکھیں دوستو، بڑا ہی آسان، صرف آپ نے ہلکی سی ایک آدھی انگلی پہ پانی لگانا ہے۔ پانی آپ نے زیادہ نہیں لگانا، زیادہ لگائیں گے تو پانی سوکھنے۔ گھی میرا پہلے گرم ہو چکا ہے، اس کے لیے گھی آپ نے رکھنا ہے تقریباً 130 to 135 ڈگری، اس سے زیادہ نہیں۔ آسان زبان میں بتاؤں، آپ کے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے تو بڑی ہی ہلکی ہیٹ کے اوپر، جس میں یہ دیکھیں یہ سموسہ ڈالا ہے، بس صرف اتنا سا ہی ہو سکے۔ اور یہ سموسہ ایک پلٹی میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری کڑھائی بڑی نہیں ہے اس لیے ہم لوگ میں اس کو ہلا رہا ہوں، اندر سے الٹی پلٹی نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں، یہ صرف کھول لیا تاکہ ایک دوسرے سے سموسے جدا ہو جائیں اور اوپر آ جائیں، کیونکہ نیچے جب یہ بیٹھ جائیں گے تو نیچے ایک جلا ہوا فیکٹ جو ہے اس کے اندر آ جائے گا، جو کہ سموسہ آپ کا خراب کر دے گا۔ بس اتنی ہلکی آگ پہ آپ لو میٹ رکھیں، لو ہیٹ کے اوپر۔ یہ دیکھیں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کی سموسے کی سائڈ جو ہے تھوڑی سی کلر پکڑنا شروع کر دے تو آپ نے صرف اسی ٹائم جو ہے وہ پلٹی دینی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تقریباً ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جس جس سموسے کا ہوتا جا رہا ہے میں اس کو پلٹی دیتا جا رہا ہوں۔ یہ صرف سنگل پلٹی والا سموسہ، اس کو آپ نے دو دو پلٹیاں بالکل بھی نہیں کرنی۔ یہ دیکھیں، بڑا خوبصورت سا بادامی کلر جو ہے وہ ہمارا آ چکا ہے۔ آپ ایک سٹرینر لیں، اس کے اندر اس کو نکالیں۔ تو دوستو، چنوں کی ریسپی میں نے آپ کو اس لیے بنانی نہیں بتائی کہ چنے کیونکہ میرے پہلے بھی چینل پہ موجود ہیں، آپ لاہوری چنوں کی ریسپی لیجئے، اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گرم کر لیں، اور آپ کے بہترین جو ہیں وہ سموسوں والے چنے ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ جی۔ یہ دیکھیں دوستو، اب ہم اس کی کرسمس کے بارے میں، اگر آپ نے ایک دفعہ اس کی بائٹ لے لی نا، تو آپ کہیں گے میں نے بازار سے سموسے کھانے چھوڑ دینے ہیں، کیونکہ یہ شوق کی بات ہے۔ یہ دیکھیں، چنے چنے بالکل سیم وہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ میری لاہوری چنوں کی ریسپی پکڑیں اور اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں پانی ڈال کے، تو آپ کے پتلے سے چنے ریڈی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کا سموسہ، اور اس کے چنے، اور بالکل وہی لال چٹنی جو بازار میں آپ کو اویلیبل ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ رمضان سیریز جو ہے انشاءاللہ تعالی چلتی رہے گی، آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بڑی اچھی اچھی ریسپیاں جو ہیں ملتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ، اللہ حافظ۔